प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे जरदारी के इस आइटम के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। नाम है इसका बिलावल जरदारी, लेकिन खुद को ये कहता है बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान का साबका वजीर खारजा। प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में जो है वो इस आइटम के 2 क्लिप्स आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। होपफुली आप इन क्लिप्स को जो है वो एंजॉय करेंगे। तो ये सबसे पहला क्लिप आप देख लें, इसकी हरकतें देखें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। अवाम और हमारे इदारों के दरमियान दरारें फासला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी उर्दू कमजोर है जैसे आपका उर्दू कमजोर है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने बिल्लो मोरी को देखा और सुना। इन साहब को जो है वो उर्दू तक नहीं बोलनी आती और ये वजीर आजम के जो है वो कैंडिडेट बने हुए हैं। इनके जो लोग आते हैं पार्टी के, जो प्राइम टाइम शोज़ में बैठ रहे होते हैं और अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे होते हैं, वो इस बात पे तुले हुए हैं कि अगला जो वजीर आजम है वो बिल्लो मोरी ने होना है। उधर नानी कहती है मेरे बाप ने होना है, इधर इसके पार्टी के लोग कहते हैं कि बिल्लो मोरी ने जो है वो अगला वजीर आजम होना है। और इसके अब्बा हजूर फरमा रहे थे एक बार के मेरा ये ख्वाब है कि मरने से पहले जो है वो मैं बिल्लो मोरी को जो है पाकिस्तान का वजीर आजम देखूं। और इन साहब को उर्दू तक जो है वो बोलनी नहीं आती, लेकिन ख्वाब इन लोगों ने इतना बड़ा दिखा हुआ है कि इसको जो है वो वजीर आजम बनाना है। ये हरकतें हैं, इसको पहले जो है वो अपनी उर्दू पे फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान का अगर वजीर आजम बनना है तो कम से कम पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है, जो कौमी ज़बान है, वो तो इंसान को आनी चाहिए। इसको वो ही नहीं आती। इस पे जो है वो शर्मिंदा होने के बजाय ये साहब आगे से जो है वो दांत निकालते हैं और आगे ऑडियंस को भी कह देते हैं आपको भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती। ये कोई बात है यार करने वाली। और कोई ये अभी नया लंदन से तो आया नहीं है। 2007-8 से जो है ये साहब, जब इसकी वालदा की डेथ हुई थी उसके बाद से ही जो है ये साहब पॉलिटिक्स में जो है वो एक्टिव हैं। और 2008 से अभी आप देख लें 2023 चल रहा है, बल्कि उसका भी एंड होने वाला है। 15 साल कम से कम इसको हो चुके हैं यहाँ पाकिस्तान में, और ये 15 साल में उर्दू नहीं सीख सका। वजीर आज़म ये साहब बनना चाहते हैं, तो जो बंदा 15 साल में उर्दू नहीं सीख सकता वो वजीर आज़म बन के मुल्क का क्या हाल करेगा। तो बहरहाल एक ये क्लिप आपके साथ जो है वो शेयर करना था। उसके बाद इसी का जो है वो एक और क्लिप देख लें, ये क्या फरमा रहा है, फिर आगे जो है वो बात करते हैं। नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता। तो ये भी प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुन लिया बिल्लो मोरी को कि मुझे जो है वो नहीं आती टिकटॉक की जो है वो सियासत नहीं आती। जाहिर है टिकटॉक की सियासत आपको आनी भी नहीं है क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है। टिकटॉक पे जो है वो सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर्स हैं 99.99%। तो वो इमरान खान को जो है वो सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के क्लिप्स चल रहे होते हैं और पीटीआई खान साहब हो रही होती है। तो आपको जो है वो किसने मुंह लगाना है, इसी वजह से जो है वो आपको टिकटॉक की जो है वो सियासत समझ में नहीं आती। तो बहरहाल एक तो ये 2 क्लिप्स आपके साथ शेयर करने थे। उसके बाद बात करेंगे इस मोहतरमा के बारे में, नून लीग की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नवाज शरीफ की बेटी, नाम है इसका मरियम नवाज। प्यारे पाकिस्तानियों, इसका पहले आप ये क्लिप देखें और सुने, गौर करें इसकी बातों के ऊपर कि ये किस तरह की जो है वो गुफ्तगू कर रही है। इसको शर्म आनी चाहिए इस तरह की जो है वो गुफ्तगू करते हुए कि भाई किधर तू कंपैरिजन कर रही है, तुम लोगों की औकात नहीं है और तू क्या गुफ्तगू फरमा रही है। तो ये पहले आप क्लिप देखें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। जो इस्लामी किताबों में जो इस्लाम की हमने तालीमात हासिल की हैं, उसमें मुझे वो मंजर मेरी आंखों के आगे आ गया जब हमारे नबी, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना काबा में नमाज अदा करते थे, तो जब वो सजदे में जाते थे कुफार क्या करते थे? कुफार जो घिनौनी हरकत करते थे, तो हजरत फातिमा तो जहरा जो हमारे प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, वो उनके ऊपर से वो हटाती जाती थी और रोती जाती थी। तो मेरे भाइयों, क्योंकि फतह हुई ना फिर, क्योंकि वालिद हक पे था, वालिद सच्चे रास्ते पे था, तो नवाज शरीफ जो आपका लीडर है, मेरा लीडर है, मेरा बाप है, वो भी हक के रास्ते पे है।
تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے مریم کو سنا، مطلب آپ کمپیریزن اس کا جو ہے وہ دیکھیں، اور یہ کہہ رہی ہے کہ میرا باپ بھی جو ہے وہ حق پہ ہے۔ اب یہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جی جو ہمارے آقا اور مولا ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے جب وہ مکہ میں جو ہے وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے تو اس وقت جو کافر تھے وہ جب وہ نماز پڑھتے تھے، ہمارے نبی جب سجدے میں جاتے تھے تو ان کے اوپر کافر جو ہے وہ چیزیں رکھ دیتے تھے، تو پھر ان کی جو پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا وہ آتی تھی اور وہ چیزیں ہٹاتی تھی اور وہ روتی تھی، اور پھر جو ہے وہ ان کی فتح ہوئی کیونکہ وہ حق اور سچ پہ تھے۔ تو وہ فرما رہی ہے کہ اسی طرح ہم بھی جو ہیں حق اور سچ پہ ہیں، اور میرے والد کی بھی جو ہے وہ فتح ہوئی۔ مطلب یہ اب آپ کمپیریزن اس کا دیکھیں بھائی تم لوگ، اب میں یہاں پہ کیا بولوں، اب اسی طرح کا بیان اگر کوئی عمران خان دے دیتا تو ان لوگوں نے اتنے فتوے لگا دینے تھے، فضلو نے جو ہے وہ اپنے وہ آپ کہہ لیں کہ فضلانڈے چھوڑ دینے تھے جو اس نے مولوی رکھے ہوئے اور اس نے فتوے لگا دینے تھے۔ اس عورت کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے، اپنی گندی سیاست میں جو ہے اس طرح یہ عظیم ہستیوں کے جو ہے وہ نام نہیں ان لوگوں کے لینے چاہیے۔ تو باقاعدہ کمپیریزن کر رہی ہے کہ وہ حق اور سچ پہ تھے اور میرا ابا بھی جو ہے وہ حق اور سچ پہ ہے۔ یار شرم کرو آپ لوگ۔ تو بہرحال منع ہی کیا جا سکتا ہے جی ان لوگوں کو کہ آپ اس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں نہ کریں۔ وہ تمام آپ کہہ لیں کہ کائنات کے مالک ہمارے آقا و مولا امام اعظم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، کہاں وہ عظیم ہستیاں، اور کہاں یار تم لوگ اپنے کرتوت دیکھے ہوئے ہیں جو تم لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں یہاں عوام کے ساتھ۔ میرا ابا بھی حق پہ ہے۔ شرم آنی چاہیے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے، کوئی اور مثال نہیں ملی تھی دینے کے لیے۔ تو ایک اور اس کا کلپ جو اس کی اصل حقیقت ہے، جو اس کی ریالٹی ہے، وہ ایک ماں جی نے ایکسپلین کی ہے بڑے کھلے ڈھلے لفظوں میں۔ تو یہ آپ سنیں کہ یہ ماں جی پاکستانی سیاستداروں کے بارے میں کیا فرما رہی ہیں، غور کریں ان کی بات پہ، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ بٹیاں چلانے والے، اور وہ کھا کے اب دنیا کے امیر ترین بن گئے، اور اس کی بغیرت لڑکی ایسے مورنی بن کے گھرتی ہے جوان بننے کی کوشش میں۔ بھئی تو نانی اپنی حیا شرم سے اللہ توبہ کر، تمہیں ایسے چھلانگے مارتی ہے اور وائس پریزیڈنٹ بن گئی، کس تعلیم پہ، کس کوشش پہ، کیا کام اس نے کیا ہے، کس عہدے پہ وہ رہی ہے۔ ڈی ایم میں 14 دن آتے ہیں نا، ان میں ایک تو بمبینوں کے ٹکٹ بیچنے والا ہے زرداری، جس نے اپنی بیوی ماری، جس نے اپنا سالہ مارا، جس نے اپنی ساس کو دوائیاں دے دے کے مار دیا ساری جائیداد کھانے کے لیے، کتے کا بچہ۔ یہ 5 سال سے مر رہا ہے، جب چھکنا ہوتا ہے تو ہائے مرنے لگا۔ اس کتے کو موت بھی نہیں آ رہی۔ اور یہ جو ہے مولانا ڈیزل، یہ تو ہے ہی بڑے پیٹ والا، اس کو حرام دے دیتے ہیں، جب اس کے منہ کو لگ جاتا ہے تو یہ بھی بہتا ان کی خاطر، اور کچھ بھی نہیں۔ اگر ہماری قوم میں ذرا بھی شرم اور حیا ہوگی نا تو وہ ان کی نسلوں میں سے بھی کسی کو ووٹ نہیں دے گا۔ کبھی بھی اس کو ووٹ نہ دیں جس کی زمینیں جائیدادیں باہر ہو، جو پیسے لوٹ کے باہر لے جا رہا ہو، اس بندے کو ووٹ دیں جس نے آپ جینا مرنا آپ کے لیے۔ ایک عمران خان ہے، اپنا پلاٹ اپنا فلیٹ بیچ کے یہاں آ گیا، جو کہ اس نے کرکٹ میں کمایا، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس نے اپنا جو گھر ہے وہ شوکت خانم کے نام ہے، لاہور والا بھی اور بنی گالا والا بھی، اور اس نے 3 ہاسپٹل بنائے، اس نے نمل یونیورسٹی بنائی، اس نے قادر یونیورسٹی بنائی، وہ وائس چانسلر بنا، وائس چانسلر انگلینڈ میں۔ تو اس نے کہا میں تنخواہ نہیں لوں گا، میرے ملک کے بچوں کو جو غریب ہیں ان کو ڈگری دے دیں انگلینڈ کی، تاکہ آکسفورڈ کی، تاکہ وہ بچے پڑھے لکھے بن جائیں۔ تو کون اچھا ہے آپ خود بتائیں، کس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا یا کسی اور کا؟ اگر ہماری قوم کو ذرا سی بھی شرم ہوگی نا تو وہ آئندہ کبھی ان کو نہیں چنے گے چوروں خدا کی۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا ماں جی کو، نانی کی جو ہے انہوں نے اچھی خاصی کلاس لے لی، یہ جو ہے وہ بھٹیاں چلانے والے کھا کے جو ہے وہ دنیا کے امیر ترین بن گئے، اور اس کی جو ہے یہ بغیرت بیٹی جو چھلانگے مارتی پھرتی ہے، بھائی حیا کر، تو نانی ہے اس حساب سے تو ہے اس عمر میں جو ہے وہ ماڈل بنتی پھرتی ہے، تجھے نون لیگ کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، کیا تیری جد و جہد ہے، کیا تو نے کیا جو اس کو جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا۔ پھر انہوں نے ساتھ زرداری کی بھی بات کی، سینمے پہ ٹکٹیں جو ہے وہ بلیک کرنے والا، اس نے جو ہے وہ اپنی بیگم کو مارا، اپنے پھر سالے کو مارا، اپنی ساس کو جو ہے وہ دوائیاں دے کے مارا،
اور پارٹی کے اوپر قبضہ کر لیا اور پھر صدر بن گیا. یہ بھی جو ہے وہ پاکستان میں سیاستدان. اسی طرح سے فضلو کی بھی انہوں نے بات کی کہ اس کا تو پیٹ اتنا باہر نکلا ہوا ہے, حرام لگا ہوا ہے, اس کو حرام ملتا رہے تو وہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ مل جاتا ہے. اور فضلو ایک واحد ایسا بندہ ہے عالم دین ہے پاکستان میں جس کے پیچھے علماء نہیں چلتے بلکہ یہی چور اچکے آپ کو نظر آئیں گے. آپ فضلو کی گوگل پہ جتنی مرضی تصویریں دیکھ لیں, اس کے پیچھے علماء نہیں ہوں گے بلکہ آپ کو زرداری نظر آئے گا, بلو نظر آئے گی, مریم نظر آئے گی, شہباز شریف نظر آئے گا, نواز شریف نظر آئے گا. عالم اس کے پیچھے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ اس طرح کا جو ہے وہ عالم دین ہے, تو اس کو حرام کھلاتے رہو اور بس اللہ اللہ تے خیر صلاح. تو بہرحال یہ پیارے پاکستانیوں, پاکستان کی جو ہے وہ سیاست ہے اور اس طرح کے جو ہے وہ سیاستدان ہیں اور ایک بار پھر تلے ہوئے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ اگلی جو ہے وہ حکومت ہم نے ایک بار پھر بنانی ہے. پہلے ان لوگوں نے PDM حکومت بنائی تھی 13 پارٹیوں کے ساتھ, اب یہ 2 پارٹیاں مزید ایڈ ہو گئی ہیں, استحکام پاکستان اور یہ پرویز خٹک کی پارٹی. تو اب یہ 15 پارٹیاں ہو جائیں گی. تو 15 پارٹیاں مل کے عمران خان کے خلاف الیکشن لڑیں گی اور ان کو لگتا ہے کہ یہ لوگ جیت جائیں گے. بہرحال یہ کچھ کلپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو. شکریہ.